منبر نور پر ایک مائے ناز خطیب، ایک پائیدار خطیب جو ہے منبر نور پر تشریف رکھتے ہیں، جن کے قدموں کا دھول اگر ہمیں مل جائے تو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ عزیزان گرامی، ہم ہی لوگوں کے بیچ ایک خطیب نشان و مقرر شعلہ بیان، جن سے مراد حضرت علامہ و مولانا محمد فاروق اعظم صاحب قبلہ مقدسی لہ العالی و نورانی منبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر میں کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوں گے۔ آئیے حضرات، بڑی تیزی کے ساتھ اسی خطیب کو، اسی مقرر کو میں کرسی خطابت پر مدعو کرنے جا رہا ہوں۔ خطیب نشان و مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ و مولانا فاروق اعظم صاحب قبلہ ہے، وہ کرسی خطابت پر تشریف لے آئے اور اپنی نورانی و حقانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کر لیا جائے۔ زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، قائدان شب برات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین زندہ، رسول زندہ ہے کہ نہیں؟ تو گرب کے بولو، دین زندہ، رسول زندہ ہے، کربلا کے وہ پھول زندہ ہے۔ دین زندہ، رسول زندہ ہے، کربلا کے وہ پھول زندہ ہے، اور دین احمد پہ سر کٹانے کے لیے اب بھی یہ نائب رسول زندہ ہے۔ سبحان الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے کارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ یا رسول اللہ میں بھکاری، آپ عطا کرنے والے۔ اگر یہ عقیدہ آپ سب رکھتے ہیں تو مل کر کہیں سبحان اللہ۔ دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ ہو، کتنا بڑا شہنشاہ ہو، جب ہندل ولی غریب نواز کے آستانے پر پہنچتا ہے تو اپنی بادشاہت کو غریب نواز کے قدموں میں خم کر دیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ہماری بادشاہت کو آپ کے قدموں پر نثار کرتے ہیں۔ دنیا میں خواہ بادشاہ کہے جائیں لیکن آپ کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔
زمانہ ہمیں بادشاہ کہتا ہے اور ہم آپ کو بادشاہ کہتے ہیں۔ اور غریب نواز سے پوچھو ہند الولی یہ عقیدہ تو دنیا کے بادشاہوں کا ہے، اپنا عقیدہ بتاؤ، تو میرے غریب نواز کے دھولے گنبد سے آواز آتی ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ ذرا جھوم کر کہو، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ذرا بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ غریب نواز سے دنیا کے بادشاہوں نے کہا ہماری بادشاہت اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ کے آستانے پر آئے ہیں تو ہم بادشاہ نہیں، آپ بادشاہ ہو۔ اور جب غریب نواز سے پوچھا کہ کون بادشاہ ہے تو جواب دیتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہے اور بادشاہ ہے حسین، حسین دین ہے اور دی پناہ ہے حسین، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین۔ ذرا بلند آواز میں۔ غریب نواز نے فرمایا میں بادشاہ نہیں، بادشاہ تو حسین ہے، اور حسین سے پوچھو کہ کون بادشاہ ہے، تو حسین علیہ السلام جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ علیہ السلام ایک جملہ سماعت کر لیجئے، کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، زیادہ پڑھے لکھوں کو، جو ہم جیسے کم پڑھے لکھے ہیں ان کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ علیہ السلام کہہ دیا، یہ تو انبیاء کے آگے لکھا جاتا ہے، نبیوں اور رسولوں کے آگے لکھا جاتا ہے۔ نادان تو نماز پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، تو اتحیات پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، تو درود پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں درود بھیجا جاتا ہے نبی پر اور آل نبی پر، سلام بھیجا جاتا ہے نبی پر اور آل نبی پر، تو جب ہم سلام نبی پر اور آل نبی پر بھیجتے ہیں اسے ہی علیہ السلام کہا جاتا ہے، اسے ہی علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان پر سلام ہو۔ تو جب ہم حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کون بادشاہ ہے تو سرکار امام حسین فرماتے ہیں کہ نادانو، جہاں بادشاہت دم توڑ دیا کرتی ہے وہاں میرے نبی کی بادشاہت شروع ہوا کرتی ہے، جہاں بادشاہت کی سانسیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، دم نکل جایا کرتا ہے، وہاں قدم ناز رسول کی بادشاہت شروع ہوا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نادانو دنیا کی کیا بات کرتے ہو، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اب اگر گدا ہیں، غلام ہیں، بھکاری ہیں تو کہہ دیجئے میں گدا تو بادشاہ، کہیے میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، جو جو گدا کہے گا اس کو شہنشاہی مل جائے گی۔ اپنے آپ کو جس نے سب سے پہلے گدا کہا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، اور جس نے دوبارہ گدا کہا اسے عمر فاروق کہا جاتا ہے، اور جس نے تیسری مرتبہ کہا اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے، اور جس نے چوتھی مرتبہ کہہ دیا اسے مولا علی کہا جاتا ہے۔
बादशाह भर दे प्याला नूर का। और यहाँ प्याला मांग रहे हैं, थोड़ा मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने दरिया मांग लिया हो, ऐसा नहीं कि हमने समुंदर मांग लिया हो। और वहाँ तो मांगने वालों ने न जाने क्या क्या मांगा। किसी ने दुनिया मांगी तो किसी ने उकबा मांगा, और जिसने जो मांगा नबी ने उसी का दामन भर दिया है। सुभान अल्लाह। ये तो दामन की बात है, जिसके दामन में जितनी वुसात है उतना ही अता किया जाएगा। अगर कोई प्याला लेकर जाएगा तो प्याला भरा जाएगा, कोई कटोरा लेकर जाएगा तो कटोरा भरा जाएगा, और कोई दरिया लेकर जाएगा तो दरिया भरा जाएगा। गौसे आज़म ने दामन इतना फैलाया कि रोज़े हश्र तक के लिए विलायत के ताजदार बना दिए। गरीब नवाज ने दामन फैलाया तो इतना फैलाया, कितने ही बादशाह आ जाए ताज गरीब नवाज के सर पर सजा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हजरत का शेर देखिए, कलाम देखिए, और कलाम पर ईमान देखिए, और अकीदा देखिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। किसी एक की बात नहीं की जा रही। हम तो पंजतने पाक के दामन से वाबस्ता हैं, भिखारी हैं अहले बैते मुस्तफ़ा के। हम तो कहते हैं कि मदीने के ताजदार ने मौला अली को शहंशाह बनाया है, और फातिमा बीबी को जन्नत का सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह। और हसनैन करीमैन को जमाना ने जन्नत का ताजदार बनाया है, शहंशाह बनाया है। हम तो यही अकीदा रखते हैं, हम तो यही ईमान रखते हैं। लेकिन सैयदी आला हजरत कहते हैं कि यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, और आगे बढ़ जाओ। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आओ तो ये भी सरापा नूर नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ जाओ, जब इमाम बाकर के पास आओ ये भी सरापा नूर नजर आते हैं। और आगे बढ़ जाओ, इमाम जाफर के पास आओ ये भी सरापा नूर नजर आते हैं। और आगे बढ़ जाओ, गौसे आजम के पास आ जाओ ये भी सरापा नूर नजर आते हैं। और आगे बढ़ो, हिंदल वली के पास पहुंच जाओ, सरापा नूर नजर आते हैं। और नूर ही नहीं, ऐसे नूर हैं जो करीब हो जाता है उसे भी नूरानी बना दिया करते हैं। इसीलिए सैयदी आला हजरत पुकार उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बड़ी अच्छी नाज शरीफ आप सुन रहे थे, क्या नाम था? असगर साहब। सिदरतुल मुंतहा की बात उन्होंने की तो कल्ब की खिड़की खुल गई, और ईमान ने पुकार कर कहा कि जिसने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर यकीन कर लिया वो जन्नती हो गया। और हम सब का ईमान है, सुभान अल्लाह। और जिसने इनकार किया वो जहन्नमी हो गया। ये मेरा कौल नहीं, ये मेरी बात नहीं। तफसीर रूहुल बयान उठाकर देख लो। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, तफसीर रूहुल बयान देख लो, तफसीर कबीर देख लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज से आकर अपनी मेराज के सफ़र का बयान फरमाया, खाने काबा के करीब खड़े होकर, रूहुल बयान में आता है चाश्त का वक्त था, सुबह सादिक के बाद, नमाज फज्र होने के बाद चाश्त का वक्त था। और 27 मुल्क अरब के बहुत बड़े लोग जिनको सरदाराने अरब कहा जाता है वो मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहले खबर दी तो वहाँ पर अबू जहल भी मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, इसने इनकार किया, नहीं मैं नहीं मानता। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रास्ते में मिले, इसी ने खबर दी, ए अबू बकर
نبی آخر الزماں معراج کی بات کرتے ہیں کہ میں عروج پر گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، عرش اعظم تک پہنچا، جنت دیکھا اور رب کے روبرو ہو کر آیا ہوں، کیا تم مانتے ہو؟ ابو بکر نے کہہ دیا تو نہ مانے تو مت مان، میں پہلے بھی مانتا تھا اور اب بھی مانتا ہوں، تو انکار کرنے والوں میں شامل ہے اور میں اقرار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ لہٰذا ہم اقرار کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کو معراج ہوئی، اور یہ تو قرآن ہے، قرآن کی تصدیق اگر ہم نہ کریں تو کیسے مسلمان ہوں گے؟ بے شک وہ انکار جو کرتے ہیں وہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے نعت پڑھی، سدرۃ المنتہا کی بات آئی، تو دل میں میرے بھی خیال آیا کہ 2 شعر پڑھ دیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ میری بھی قسمت کی معراج ہو جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کی جگہ مل جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو پڑھوں؟ سننا چاہتے ہیں؟ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا 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 محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جب میرے نبی کو معراج ہوئی تو انسان ہی نہیں بلکہ چڑیوں نے بھی نبی کے ترانے گنگنائے، کہیے سبحان اللہ، اور آپس میں گفتگو کی، نبی کی تعریفیں بیان کی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، بیروز گستان سرا ہم توتیان
نعت مصطفیٰ، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ، صلو علیہ وآلہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ آغاز گفتگو سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تاجدار عرب و عجم، مالک ہل و حرم، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، دائی حلیمہ کے پیارے، آمنہ بی کی آنکھوں کے تارے، ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، کیا کہنا ہے؟ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں چلتے ہیں کہ وہ نبی اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ جایا کرتا ہے، اگر پالنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے جھولے اور رات کا وقت ہو، آسمان میں چاند جگمگا رہا ہو، ستارے ٹمٹما رہے ہو، ننھی ننھی سی انگلیوں سے اگر اشارہ کریں تو اگر اشارہ ادھر ہو چاند ادھر چلا آئے، اشارہ ادھر ہو تو چاند ادھر چلا جائے، سبحان اللہ۔ وہ نبی کہ اگر کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے، سبحان اللہ۔ وہ نبی کہ اگر سوکھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو اس میں پانی نکل آئے، وہ نبی کہ اگر اپنی انگلی مبارکہ کو، اپنی انگشتہ مبارکہ کو ایک پانی کے پیالے میں ڈال دے تو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، سبحان اللہ۔ وہ نبی کہ اگر مکہ سے اعلان کر دے میں رب قدیر کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو ہند میں بیٹھا ہوا انسان کلمہ پڑھتا نظر آئے، وہ نبی کہ مکہ المکرمہ میں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے اور اس کی پرواز عرش اعظم تک چلی جائے، وہ نبی کہ اگر حلیمہ سعدیہ کے اجڑے مکان میں چلے آئے تو آپ کے اجڑے چمن میں بہار آ جائے، وہ نبی کہ اگر صحرا میں آ جائے تو صحرا گلزار ہو جائے، وہ نبی کہ اگر جنت میں چلے جائیں تو جنت طلبگار ہو جائے، اور اگر مومن کے سینے میں آ جائیں تو مومن جنتی ہو جائے۔ میں نے مانا تجھ میں ضرور رہتے ہیں اے جنت، میں نے مانا تجھ میں ضرور رہتے ہیں، حور و قصور رہتے ہیں، مگر آ اور طواف کر میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کہ جس کا ذکر قرآن کے ہر پارے میں ہو رہا ہے، وہ نبی کہ جس کا ذکر قرآن کی ہر آیت میں ہو رہا ہے، وہ نبی کہ جس کا ذکر قرآن کی ہر سورت میں ہو رہا ہے، کہیں اس نبی کو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کہیں اس نبی کو مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کہیں اس نبی کو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اے نبی یہ سارا زمانہ تمہیں کہے گا محمد الرسول اللہ، یہ زمانے کی زبان ہوگی کیونکہ پروردگار بھی تمہیں اپنا رسول کہہ کر پکار رہا ہے۔ اسی نبی کی بارگاہ میں چلیں
کہ نبی اگر اشارہ کر دیں تو وہ حبش کا رہنے والا جسے بلال کہا جاتا ہے وہ ملک عرب کا تاجدار ہو جائے۔ اسی نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور یاد رکھیں اس عقیدت سے پیش کریں کہ ہم محتاج ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی محتاج نہیں بلکہ مختار ہیں۔ ہم یہاں خیال کرتے ہیں وہاں میرے نبی کو خبر ہو جایا کرتی ہے، ہم یہاں تصور کرتے ہیں وہاں نبی تک بات پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو اسی عقیدے سے درود پڑھیں، ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں وہاں میرے نبی درود کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بلند آواز میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ آپ نے تیز ہوا کو چلتے دیکھا ہوگا، جب ہوائیں تیز چلتی ہیں درخت کے پتے ہلتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں، کوئی پتا درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے، کوڑے کرکٹ میں چلا جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر میں چلا جاتا ہے۔ اسی درخت کا گرا ہوا ایک پتا ایسا ہوتا ہے جس پر کوئی کنکر آ کر گر گیا ہے، پتھر کا ٹکڑا آ کر گر گیا ہے، ہوا آتی ہے چلی جاتی ہے، درخت کے پتے اڑتے پھرتے ہیں، لیکن وہ ایک پتا جس کے اوپر ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے ہوا اسے نہیں لے جاتی، ہوا اسے نہیں اڑاتی، کیونکہ اس درخت کے پتے کو بھروسہ اس پتھر سے ہو گیا ہے کہ پتھر اس پر رکھا ہوا ہے، اس کے بھروسے پر وہ اپنی وقت کو گزارتا ہے، اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ہوا آتی ہے چلی جاتی ہے، اس پتے کو نہیں اڑا پاتی۔ وہ پتا جو گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہے اور کوڑے کرکٹ میں پڑا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے میں بھی تو ایک پتا ہوں، تو بھی تو ایک پتا ہے، ہوا آئی مجھے گندگی کے ڈھیر میں لے کر چلی گئی، مجھے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں لے کر چلی گئی، لیکن اے پتے تیرا تو کچھ نہیں بگڑا، تجھے کس نے بچا رکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرے اوپر ایک پتھر کا ٹکڑا آ گیا ہے جس نے میری حفاظت کر لی ہے۔ اے صاحب ایمان مسلمانوں سمجھ جاؤ اور سمجھ جاؤ، ایک پتھر کے ٹکڑے سے اگر پتے کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ہم عاشقان غریب نواز کو، عاشقان غوث و خواجہ کو، عاشقان کربلا کو، عاشقان مدینہ کو حفاظت کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیدی اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ پتا سا اڑا جاتا ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے اور دل میں ایمان جگمگا رہا ہے تو آگے والا شعر جو پڑھوں گا اس شعر پر محبت نظر آنی چاہیے کہ ہاں عاشق مصطفیٰ آپ ہیں اور محبت سے نواز رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کے قلب تک پہنچ رہا ہے۔ بغور سنیے گا اور محبت سے نوازیے گا۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں رہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں رہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ جس نے تیرا تلوا دیکھ لیا ہو وہ چاند نہیں دیکھا کرتا بلکہ نثار مصطفیٰ ہو جاتا ہے، کوئی ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے اور کوئی عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم کی
जिस आयत मुबारका को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये सूरह अंबिया की आयत है और दुनिया में बहुत मशहूर है। रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत तमाम जहां के लिए। सैयदी आला हजरत ने तर्जमा कर दिया और बता दिया कि तुम इन्हें सिर्फ मक्का वाला ना समझना, सिर्फ मदीने वाला ना समझना, सिर्फ अरब वाला ना समझना, और दिल में कोताही ना लाना कि वो नबी तो मदीने में आए हैं, हम हिंद में रहने वाले हैं, उनसे कैसे ताल्लुक़ कायम करें। जैसे मैं कोटा से आया, आपके उलमाए किराम जो यहाँ के हैं तो आप समझते होंगे कि इनसे तो बड़ी मोहब्बत रखते हैं, ये तो कोटा से आए हैं, इनसे कैसे मोहब्बत रखें। तो नबी ने जवाब दे दिया कि जब मदीने के ताजदार से सारी दुनिया मोहब्बत कर सकती है, तो अगर कोई साहिब ईमान किसी खित्ते का रहने वाला हो, खाह बिहार का हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, दुनिया के किसी खित्ते में रहता हो, लेकिन अगर मोमिन है तो उससे मोहब्बत कर लो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। नबी आखिर ज़मा मक्का में तशरीफ लाए, मदीने में आराम फरमा है। ज़माना सोच लेता, समझ लेता कि ये तो मक्का वाले हैं, हम मोहब्बत क्यों करें। रब ने फरमा दिया कुरान अजीम में, ये तमाम आलम के लिए रहमत है। तुम अगर मक्का में रहते तो भी रहमत है, अगर मदीना में रहते तो भी रहमत है, अगर अरब में रहते तो भी रहमत है, अजम में रहते तो भी रहमत है, तुम अगर हिंद में रहते हो तो भी रहमत है। बल्कि हिंद वालों के लिए मेरे नबी ज्यादा रहमत है, क्योंकि आपने अपने दामन का फूल हिंद में भेज दिया है, जिसे हिंदल वली गरीब नवाज कहा जाता है। और एक हदीस मुझे याद आती है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे हिंद से बहुत मोहब्बत है। और आपका एक अमल ऐसा है जो सहाबा किराम बयान फरमाते हैं, जब आप वुज़ू फरमाया करते तो वुज़ू करके अपनी दाढ़ी मुबारका को हिंदुस्तान की तरफ झाड़ा करते, उसके पानी को जो दाढ़ी के अंदर कुछ कतरात पानी के रह जाते वुज़ू के बाद, उसको हिंद की जानिब झाड़ा करते। सहाबा देखते और देखकर हैरान रहते। मेरे नबी ने फरमाया, ये हिंद है जिस तरफ मैं पानी को झाड़ रहा हूँ, वुज़ू के कतरात को झाड़ रहा हूँ। सहाबा ने पूछा क्यों? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मुझे हिंद से जन्नत की खुशबू आती है। जरा बुलंद आवाज में कहो, मुझे हिंद से जन्नत की खुशबू आती है। भला जन्नत की खुशबू क्यों ना आएगी? रियाजुल जन्ना तो मदीना में है, रियाजुल जन्ना तो मस्जिद नबवी में मौजूद है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाजुल जन्ना मदीने में बनाया है, और उस जन्नत का दरवाजा गरीब नवाज को अता फरमाया है। जब दरवाजा जन्नत का हिंद में गरीब नवाज के आस्थाने पर है, जिसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है, नादानो दीवारों से खुशबू नहीं आती बल्कि दरवाजे से आती है। जन्नत मदीने में है और खुशबू हिंद से आया करती है। ये मौजू मैंने क्यों लिया? रात तो शबे बारात की है, जिक्र मुस्तफ़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि नबी रहमत है तमाम आलम के लिए। अब तमाम आलम में हर चीज़ आ गई, जो कुछ अल्लाह ने बनाया सब आ गया, कुछ भी बाकी ना रहा, कुछ भी बाहर ना रहा, सिवाय अल्लाह के, उसकी ज़ात के और उसकी सिफात के। हर चीज़ इसी रहमत से मलबूस है, इसी रहमत में डूबी हुई है। हम हिंद में रहने वाले उसी रहमत के तलबगार हैं, हम हिंद में रहने वाले उसी रहमत को चाहते हैं और उसी रहमत की तरफ रुजू करना चाहते हैं। हर एक चीज़ के लिए मेरे नबी रहमत हैं, हर एक बात के लिए मेरे नबी रहमत हैं। जो मस्जिदों में अजानें हो रही हैं वो भी
میرے نبی کی رحمت کا ایک صدقہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم کسی ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں صاحب ایمان نظر نہیں آتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے، مدینہ المنورہ سے ساری دنیا میں اسلام کو عام کیا، اور آج وہ اسلام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ جہاں انسانی حد دور ہو جایا کرتی ہے، انسانی حد ختم ہو جایا کرتی ہے، وہاں بھی اذان کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جب اذان میں کلمہ آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو قلب میں نورانیت آ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی تو مکہ میں تشریف لائے، مدینہ میں آرام فرمائے، لیکن ہند میں دیکھو تو نبی کی اذان ہو رہی ہے، ہند میں دیکھو تو نبی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پاکستان میں دیکھو تو نبی کی اذانیں ہو رہی ہیں، انڈونیشیا میں دیکھو تو نبی کی اذانیں ہو رہی ہیں، ترکستان میں دیکھو تو نبی کی اذانیں ہو رہی ہیں، افغانستان میں دیکھو تو نبی کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ نبی تو مکہ میں آئے، مدینہ میں رہے، یہ اذان کیسے ساری دنیا میں جواب مل گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں پہنچے ہیں لیکن ان کا نام پہنچ گیا ہے۔ لہذا اگر ایک ایک چیز پہ گفتگو کی جائے تو یہ ایک رات کیا ہے، ہزاروں راتیں گزر جائیں، لیکن نبی کی رحمت تو اتنی بلند ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے، ہر ایک شے کا مالک، ہر ایک شے کا رب پروردگار عالم ہے، زمین کے ہر ذرے کا مالک اللہ ہے، دریا کے ہر قطرے کا مالک اللہ ہے، آسمان کی بلندیوں کا مالک اللہ ہے، تحت الثری تک زمین کی پستی کا مالک اللہ ہے، آسمان میں چمکنے والے سورج اور چاند کا مالک اللہ ہے، جنت کو بنانے والا اور اس کا مالک اللہ ہے، جنت کی بہاروں کا مالک اللہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، عرش اعظم کا بنانے والا اللہ ہے، عرش اعظم کو قائم کرنے والا اللہ ہے، عرش اعظم کے فرشتے جنہیں حاملان عرش کہا جاتا ہے ان کا بنانے والا اللہ ہے، اور ان کو قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں کہ اللہ جس کا رب نہ ہو، ہر ایک چیز پر ربوبیت اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے، مالکانہ حق اللہ کا ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے۔ اگر بنانے والی ذات اللہ کی ہے تو جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ کون ہے، اس کا پتہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے بنانے والا رب العالمین ہے، اور جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ ہر شے کا مالک ہے، اللہ نے جو جو چیزیں بنائی ہر ایک چیز کا مالک ہے، وہ رب ہے۔ رب کا معنی پالنہار ہوتا ہے، صرف بنانے والا نہیں، تخلیق کرنے والا نہیں، کریٹ کرنے والا نہیں۔ کریٹر کچھ اور ہے اور رب کچھ اور ہے۔ کریٹر وہ ہوتا ہے جسے خالق کہا جاتا ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جسے پالنے والا کہا جاتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، اللہ خالق ہے سورج کا، سورج کو بنانے والا ہے۔ چاند کو اللہ نے بنایا، اللہ خالق ہے چاند کا، چاند کو بنانے والا ہے۔ کریشن آف پروردگار عالم، کریٹر اللہ تبارک و تعالی، بنانے والا اللہ ہے۔ چاند اور سورج کو خالق ہے اللہ، اور پالنہار کسے کہا جاتا ہے؟ پالنہار اسے کہا جاتا ہے کہ بنانے کے بعد جب سورج پورب سے اگتا ہے تو رب کی اجازت لیتا ہے، اے پروردگار عالم اگر تیری اجازت ہو تو سر اٹھا دوں اور اگ جاؤں۔ رب فرماتا ہے میری اجازت ہے تو سورج اگ جاتا ہے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ جب سورج بلند ہو جائے اور آسمان پر چڑھ جائے پھر رب کی
की बारगाह में अरीजा पेश करता है, ए परवरदिगार आलम, अगर तेरी इजाजत हो तो अब मैं डूबने की तरफ चला जाऊं, अगर तू इजाजत दे तो डूब जाऊं। रब फरमाता है हाँ हाँ डूब जा, अभी कयामत नहीं आई है। वो डूब जाता है। ये जो सूरज को उगाने वाला है और डुबाने वाला है, इसी को रब कहा जाता है। जो पैदा फरमाए उसे खालिक कहा जाता है, और जो पाले उसे रब कहा जाता है। नबी करीम को अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन फरमाया, सारे आलम के लिए रहमत फरमाया। बनाने वाला अल्लाह है, उगाने वाला अल्लाह है, डुबाने वाला अल्लाह है। लेकिन जिसके सदक़े में ये सूरज उगा करता है और डूब जाया करता है, उसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है। अल्लाह ताला बनाने वाला, समझ रहे हैं आप हजरात? बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं कि फ्लो में निकल जाए, बात समझ ही ना आए। क्रिएटर, जो इंग्लिश दाहे इंग्लिश समझते हैं नौजवान हजरात हैं, वो समझे क्रिएटर बनाने वाला। जैसे माइक किसी ने बनाया, वो क्रिएटर हुआ, लेकिन बनाने के बाद उसको कायम रखना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, क़य्यूम का माना कायम रखने वाला, बाकी रखने वाला। अल्लाह ताला सिर्फ बनाता नहीं है, बल्कि उसको जिंदा भी रखता है। जिंदगी इस तरह से कि इंसान जब सुबह को उठता है तो रात कैसे गुजरी उसे होश नहीं रहता, जब नींद आ जाए मालूम नहीं रहता। दिल की धड़कन 72 मरतबा खटकनी चाहिए, तो वो दिल 72 मरतबा ही धड़कता है। 140 मरतबा हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, और ज़्यादा ही बढ़ जाए तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाए। वो कौन है जो दिल की धड़कनों को कंट्रोल किया करता है? उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। इंसान का ब्लड प्रेशर, खून का दौरा 80 से लेकर 120 के दरमियान रहता है। अगर 80 की जगह 110 हो जाए और 120 की जगह 180 हो जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, और अगर ज़्यादा ही बढ़ जाए, 200 के ऊपर चला जाए, तो डॉक्टर नहीं आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती है। इंसान रोज़ रात को सो जाया करता है। वो कौन सी ऐसी ज़ात है जो दिल के अंदर, जिस्म के अंदर दौड़ने वाले इस खून की रफ्तार को चलाया करती है और काबू में रखा करती है? तो उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। इंसान के अंदर आने वाली शुगर, जिसे शक्कर कहा जाता है, वो इंसान के जिस्म में एक लिमिट है, यानी 90 से लेकर 140 के दरमियान रहे तो शुगर लेवल कंट्रोल है। अगर 80 से नीचे आ जाए, 50 पर आ जाए, 40 पर आ जाए, तो इंसान खुद अस्पताल भी नहीं जा सकता, 4 जने उठाकर ले जाने वाले चाहिए। और अगर 140 से बढ़ जाए, 200 से 400 पहुंच जाए और 400 से 500 पहुंच जाए, तो फिर आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती है। अब घर वालों की ज़रूरत नहीं, अब डॉक्टर की ज़रूरत है। तो वो कौन सी ऐसी ज़ात है जो इंसान के जिस्म में कंट्रोल कर रहा है, दिल की धड़कन को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, शुगर लेवल को? वो ज़ात अगर कोई ज़ात है तो उसे हय्यो क़य्यूम कहा जाता है। वो ज़ात अगर कोई ज़ात है तो उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। वो ज़ात अगर कोई ज़ात है तो उसे परवरदिगार आलम कहा जाता है। ये पैदा भी फरमाता है, कंट्रोल भी करता है, लेकिन किसके लिए पैदा किया और किसके लिए कंट्रोल करता है? वो अगर कोई ज़ात है तो मदीने के ताजदार की ज़ात है कि उसी के लिए पैदा किया, उसी के लिए कंट्रोल करता है कि जब ज़बान तरो ताज़ा हो तो नबी की नात पढ़ लिया करो, जब ज़हन सलामत हो तो नबी का तसव्वुर कर लिया करो, जब दिल जिंदा हो तो नबी पर दुरूद भेज दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लोग जरा बुलंद आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? वो हमारे नबी की शान है।
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज की ये रात, आज की ये जिक्र की रात जिसे शबे बरात कहा जाता है, इस रात में मैंने मौजू लिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी वो हैं जो रहमत हर एक शय के लिए हैं, हर एक चीज़ के लिए हैं, हर एक इंसान के लिए हैं। जब नबी हर एक शय के लिए रहमत है, हर एक चीज़ के लिए रहमत है, तो वो फिर शबे बरात के लिए भी रहमत है। बल्कि इस जुमले को और दुरुस्त कर लिया जाए, शबे बरात नबी के सदके में अता की गई है, शबे कदर नबी के तवस्सुल से अता की गई है। नबी की बारगाह में जब जिब्राइल अमीन आए और नबी को मेराज कराई गई, तो नबी की रहमत इस कायनात को बांटने के लिए अल्लाह ने शबे मेराज अता फरमाई, और नबी की रहमतों को बांटने के लिए अल्लाह ने शबे बरात अता फरमाई, और कुरान अजीम के नुज़ूल के लिए अल्लाह ने शबे कद्र अता फरमाई। मालूम हुआ अगर कुरान पढ़ोगे वो भी नबी का सदका है, अगर नमाज पढ़ोगे वो भी नबी का सदका है, अगर तिलावत करोगे वो भी नबी का सदका है, अगर सजदा करोगे वो भी नबी का सदका है, अगर नमाज पढ़ोगे वो भी नबी का सदका है, अगर अजान पढ़ोगे वो भी नबी का सदका है, जो कुछ दीन के अरकान करोगे सब नबी का सदका है। इबादत की रात है, अगर यहाँ बैठे हुए हैं ये भी मेरे नबी का सदका है, ये भी मेरे नबी की अता है, ये भी मेरे नबी का फैज़ है, ये भी मेरे नबी का फैज़ान है। क्योंकि उनकी महफिल में जो बैठा करता है वो बुलंद मर्तबा हो जाया करता है, उसका मुकद्दर चमक जाया करता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाया करती है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाया करती है। क्योंकि नबी की महफिल में बैठने वाले आम लोग नहीं हुआ करते बल्कि ख़ास हुआ करते हैं। कभी उनको अबू बकर के नाम से जाना जाता है, कभी उमर फारूक के नाम से जाना जाता है, कभी उस्मान गनी के नाम से जाना जाता है, कभी मौला अली के नाम से जाना जाता है। वो नबी के खासाने खास हैं कि जिनका नाम ले लो तो ज़बान मुअत्तर हो जाया करती है, सुभान अल्लाह। जिनका ख्याल आ जाए तो जहन साफ हो जाए, दिल में तसव्वुर आ जाए तो दिल पाक हो जाए। ऐसी नूरानी हस्तियाँ, ऐसी पाकीज़ा हस्तियाँ जो नबी के दरबार में रहा करते, अगर उनका नाम ले लें ज़बान पाक हो जाए, अगर ख्याल कर लें तसव्वुर पाक हो जाए, अगर दिल में ख्याल आ जाए दिल पाक हो जाए। जब नबी की महफिल में बैठने वाले ऐसे बुलंद मर्तबा हैं, तो जिस नबी की महफिल में बैठते हैं उस नबी का आलम क्या होगा, उस नबी की शान का आलम क्या होगा। जब दूर से है इतना हंसी गुंबदे खजरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबदे खजरा, इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, तो जरा झूम कर कहो सुभान अल्लाह। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने वाला कमज़ोर नहीं हुआ करता बल्कि ताजदार हुआ करता है, और उस दरबार में जो पहुंच जाए वही बुलंद मर्तबा हुआ करता है। उस दरबार में पहुंचने वाला आला वक़ार हो जाया करता है। अगर मक्का में रहे तो मक्का में इज्जतदार रहे, मदीना में आ जाए तो मदीना में ताजदार रहे, हिंद में आ जाए तो हिंद का बादशाह बन जाए, अगर करबला में रहे तो सारी दुनिया को फैज़ अदा करता नजर आए। ये नबी के गुलाम है, जहाँ रहते हैं वही रहमत आ जाया करती है, क्योंकि रब ने मेरे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। नबी रहमत है, और जो जुड़ जाया करता है वो भी रहमत हो जाया करता है, वो भी रहमत बन जाया करता है, उसका मर्तबा भी बुलंद हो जाया करता है, उसकी शान भी बुलंद हो जाया करती है, उसका रुतबा भी बुलंद हो जाया
करता है, उसकी अजमत भी बढ़ जाया करती है। ये मेराज की रात, ये भी नबी का सदका, शबे बरात की रात, ये भी नबी का सदका, शबे कद्र की रात, ये भी नबी का सदका। इसीलिए आज वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मौजू पर मैंने इस तकरीर को शुरू किया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये रात भी उसी नबी की अता की है जिसे शबे बरात कहा जाता है। बरात का माना छुटकारा, शब का माना रात, जो बहुत मशहूर है और सभी जानते हैं कि शब रात को कहा जाता है और बरात का माना छुटकारा है। छुटकारा किस चीज़ से? दो तरह का छुटकारा है। एक छुटकारा तो वो जो अल्लाह ताला अपने बंदों को अता करना चाहता है, दूसरा छुटकारा वो जो बंदे चाहते हैं। दो तरह के छुटकारे, एक छुटकारा एक पनाह इंसान की और एक छुटकारा अल्लाह की तरफ से। बंदा किस चीज़ से छुटकारा चाहता है? अगर आज दुनिया को देखें, इंसान अगर परेशान है तो रोज़गार का मामला समझ में आता है। बेरोज़गारी से हर इंसान परेशान नज़र आता है। छुटकारा अगर चाहिए हर इंसान को परेशानी से, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल करे। और ये बारात की रात है, इंशाअल्लाह ताला जब हम इसके करीब पहुँचेंगे तो समझ आएगा कि आज की रात की क्या फजीलत है, क्या बरकतें हैं, क्या रहमतें हैं। लिहाजा इंसान छुटकारा चाहता है, परेशानी से बचना चाहता है, और दुनियावी परेशानियां कुछ हैं, और इसके बाद जब आखिरी ज़िंदगी है इंसान की तो वो ज़िंदगी कुछ और है, ये ज़िंदगी कुछ और है। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा कब्र में पहुँचेगा और फरिश्ते उठाएंगे तो वो उठकर यूँ समझेगा अभी अभी मैंने कोई ख्वाब देखा है, यानी ये सारी ज़िंदगी महज एक ख्वाब की तरह है। इंसान जब सुबह उठता है, रात में खाह कितनी ही लंबी तकरीर सुन ले, लेकिन जब सुबह उठेगा तो सोचेगा ये तो एक ख्वाब था। सुबह उठने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं। ऐसे ही जब बंदा कब्र में जाएगा तो इस दुनियावी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं रह जाती, और इंसान को मालूम होगा मैं तो फिजूल में दुकान के पीछे पड़ा था, मैं तो फिजूल में मकान के पीछे पड़ा था, मैंने अपनी ज़िंदगी को गारत किया कि मैं बहुत माल इकट्ठा करने में लगा रहा। अगर मुझे होश होता तो दुनियावी ज़िंदगी की तरफ न जाता, बल्कि उखरवी ज़िंदगी की तरफ जाता, आखिरत की तरफ जाता जो हमेशगी की ज़िंदगी है। लिहाजा बंदा जब कब्र में उठेगा तो दुनियावी ज़िंदगी को बुरा कहेगा कि ये ज़िंदगी बेकार थी, मुझे चाहिए था रब की इबादत करता, मुझे चाहिए था रब को सजदा करता, मुझे चाहिए था नमाज़ें पढ़ता, मुझे चाहिए था रोज़े रखता, मुझे चाहिए था हज व ज़कात करता, लेकिन नहीं, अब तो कब्र में पहुंच गया। अभी अभी मैंने एक हदीस पढ़ी है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आम तौर पर दुनिया में ये मशहूर है, लोग ये समझते हैं कि कब्र में जाने के बाद कुछ नहीं है, लेकिन उस हदीस में मैंने पढ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा ने इसको नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं एक शख्स ऐसा था जो दुनिया में तिलावत कलाम पाक किया करता था, कुरान अजीम की तिलावत करता था। जब वो दुनिया से रुखसत हो गया और कब्र के करीब से जब एक बुजुर्ग निकले हैं तो उन बुजुर्ग ने देखा कि ये दुनिया में तिलावत करने वाला कब्र में भी कुरान अजीम की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, कब्र में भी कुरान अजीम पढ़ रहा है। मालूम हो गया कि अगर बंदा दुनिया में नेकोकार रहे तो अल्लाह ताला उसे कब्र में भी इनाम अता फरमाता है, कब्र में भी रहमतें अता फरमाता है। लिहाजा ये शबे बारात की रात है, छुटकारे की रात है। इंसान छुटकारा चाहता है परेशानियों से, और अल्लाह ताला क्या छुटकारा अता करना चाहता है? वो चाहता है कि बंदा जहन्नम से बच जाए और जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह। और यही मेरे नबी चाहते हैं, इसीलिए मेरे नबी ने हर उम्मती से मोहब्बत फरमाई, और सिर्फ मोहब्बत नहीं, रब्बे हबली उम्मती ये मेरे नबी की ज़बान पर रहा करता था, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे। और जब हश्र का मैदान होगा, पुल सिरात कायम होगा, मेरे नबी की उम्मत जब गुजरती होगी तो सरकार की ज़बान पर होगा रब्बे सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, सुभान अल्लाह, सलामती से गुजार दे। जब दुनिया में उम्मत के लिए नबी रहे,
تو دعائیں کرتے رہے میری امت مجھے عطا کر دے، اور جب حشر کا میدان ہوگا تو امت کے لیے دعا فرمائیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ سلامتی سے گزار دے۔ اور جب میرے نبی دعا فرماتے ہو، آپ کے زبان اقدس پر امت کے لیے دعا ہو، تو اللہ کیوں نہ قبول فرمائے گا؟ جبرائیل پر بچھا دیں گے اور امت گزر جائے گی، ایسے گزرے گی حدیث میں آتا ہے جیسے بجلی چمکا کرتی ہے، ایک آن میں پل کے اس طرف ایک آن میں پل کے اس طرف نبی کا جلوہ ہوگا، جنت کا دروازہ ہوگا، قدم ناز نبی ہوگا اور امتی ان قدموں پر بچل رہا ہوگا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، بیدار شب برات۔ آج ہم شب برات کی رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ چھٹکارا ہمیں چاہیے قبر کے عذاب سے۔ پہلا چھٹکارا قبر کے عذاب سے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو بہت سختیاں اس کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور سب سے پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کا ایمان منور ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، وہ دنیا سے چھٹکارا چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے نہیں چاہتا، بلکہ دنیا سے چھٹکارا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ دنیا تو ہمارے لیے محتاجی ہے کہ ہم ہند میں رہیں اور نبی مدینہ میں ہیں۔ نہ ہم مدینہ جا رہے، نہ نبی آخر الزماں کے روزے کا دیدار کر پا رہے، اور اگر روزہ بھی دیکھ لیا تو نبی آخر الزماں کے چہرے انور کو نہیں دیکھ پا رہے، لہٰذا دنیا مجبوری ہے۔ اور جب بندہ قبر میں جائے گا، رسول اکرم کے چہرے کی زیارت کرائی جائے گی تو مومن پکار اٹھے گا، یہ تو وہی نبی ہے جن کو میں دنیا میں صلاۃ و سلام بھیجا کرتا تھا، تب یہ چہرہ پردے میں تھا اور میں نظر سے دیکھ نہیں پاتا تھا، لیکن آج تو وہ چہرہ بھی جلوہ گر ہے، چہرے والا بھی جلوہ گر ہے، نورانیت بھی جلوہ گر ہے، نور بھی جلوہ گر ہے۔ دیکھنے والا کہے گا مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، یہ تو جلوہ زیبا کی تمنائی ہے، یہ تو جلوہ زیبا کی تمنائی ہے۔ قبر میں جب بندہ پہنچے گا اور رسول کے دیدار کر لے گا تو کہے گا میں جب تک دنیا میں تھا محتاج تھا، آج میں جنتی ہو گیا ہوں، آج میں جنتی ہو گیا ہوں۔ لہٰذا آج کی رات چھٹکارے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ عبادت سے باہر کی بات ہے، بلکہ اوریجنل عبادت یہی ہے، لیکن میں اصل بات بتا رہا ہوں۔ اور سب عبادتیں انسان کی نقلی ہے، یہ عبادت اصلی ہے۔ اصل عبادت اگر کرنا ہے اور دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو جنہوں نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے۔ سجدہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو جنہوں نے کربلا میں کر کے بتایا ہے۔ اگر عبادت کسی کو دیکھنی ہے تو ان کی دیکھو جنہوں نے کربلا میں کر کے بتائی ہے۔ انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا اے دنیا والوں تم اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرنا، تم سجدہ کرو گے دنیا دیکھے گی ہاں کیا ہے، تم اٹھاؤ گے دنیا دیکھے گی ہاں اٹھایا ہے، سجدہ کرتے بھی دنیا دیکھے گی، اٹھاتے بھی دنیا دیکھے گی، نماز پڑھتے دنیا دیکھے گی، لیکن حسین نے کربلا میں وہ سجدہ کر کے بتایا ہے۔ کربلا والوں نے دیکھا، زمین والوں نے دیکھا، آسمان والوں نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، ملائکہ نے دیکھا، حسین تم نے سجدہ کیا ہے، کرتے زمانے نے دیکھا، لیکن سر اٹھاتے کسی نے نہ دیکھا، سر اٹھاتے کسی نے نہ دیکھا۔ جواب مل گیا تمہاری عبادتیں نقلی ہیں اور حسین کی عبادتیں اصلی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ بہت کو۔ ادا نماز تو ہم عاصیوں سے کیا ہوگی، ادا نماز ہم عاصیوں سے کیا ہوگی، نقل ہی کرتے ہیں ہم سب نماز روزے کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ادا نماز ہم عاصیوں سے کیا ہوگی، نقل ہی کرتے ہیں ہم سب نماز روزے کی۔ اذان پڑھ گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ ذرا بلند آواز میں کہہ دو، اذان پڑھ گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ نقل ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، جسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یہ اصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ پروردگار عالم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو کل فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے سوال و جواب کیے۔ جب روحوں کو پیدا کرنا چاہا تو پھر جمع کیا، پھر سوال و جواب کیے۔ انبیاء کو جمع کیا، پھر سوال و جواب کیے اور پوچھا بتاؤ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں۔ کس بات کا اقرار؟ اس بات کا اقرار کہ میں نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ معلوم ہو گیا دنیا میں پیدا بعد میں کیا ہے، اللہ نے نبی کی میلاد پہلے ہی پڑھوا لی ہے۔ سبحان اللہ، ذکر میلاد مصطفیٰ پہلے کروا لیا ہے، پیدا بعد میں کیا ہے۔ لہذا ہماری نمازیں، ہماری ریاضتیں، ہماری عبادتیں، ہماری تلاوتیں یہ سب نقلی ہے، اور میلاد مصطفیٰ کرنا یہ اصلی ہے۔ اصلی عبادت یہ ہے، وہ سب نقل عبادتیں ہیں۔ لہذا آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ اصل عبادت ہے۔ اسی سے انسان کی روح تازہ ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جب ایمان تازہ ہو جائے، ایمان زندہ ہو جائے تو پھر آدمی جب سجدہ کرتا ہے، انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی لطف آتا ہے، اس میں بھی مزہ آتا ہے، اس میں بھی قرار آتا ہے۔ ہر ایک سجدے میں انسان کو تسلی ملتی ہے، ہر ایک تلاوت میں انسان کو قرار ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اے پروردگار عالم، تیرا یہ عاجز بندہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو ان سجدوں کو قبول کر لے، تو ان عبادتوں کو قبول کر لے۔ اور جب بندہ ایسی عبادتیں کر لے جو اللہ کے حضور قبول ہو جائیں تو پھر اس بندے کو عبادتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ عبادتیں پکارتی ہیں، اے بندے آجا نماز پڑھ لے، اے بندے آجا تلاوت کر لے، اے بندے آجا تو اب حج کر لے۔ لہذا ایسا بندہ جو رب کے حضور خلوص قلب سے حاضر ہو جائے، اس کی عبادتیں بھی قبول ہوں، ریاضتیں بھی قبول ہوں، اور وہ خلوص قلب حاصل کرنے کے لیے ہی ہم میلاد مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، ذکر میلاد مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، نبی کا ذکر کیا کرتے ہیں، نبی کی میلاد کیا کرتے ہیں۔ آج کی یہ مبارک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خداوندی، تجلیات خداوندی پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، انسان سے قریب تر رہتی ہے، اللہ کی رحمت قریب آ جایا کرتی ہے اور بندے سے پکارتی ہے، اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اے بندے پکار کیا پکارتا ہے، تیرے دل کی کیا آرزو ہے، تیرے دل کی کیا تمنا ہے۔ آج جو مانگے گا وہ دیا جائے گا، آج جو طلب کرے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ یہ مبارک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اگر تو رزق مانگے گا رزق عطا کیا جائے گا، کیونکہ آج دفتر بند ہو رہا ہے اور دوسرا دفتر کھولا جا رہا ہے۔ آج تک جو اعمال تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، نیا اعمال نامہ تیار ہے، جو کچھ عبادتیں کی وہ پیش کی جائیں گی۔ اب آنے والی زندگی نئے اعمال نامے میں ہوگی، رزق کتنا ملے گا وہ بھی لکھا جائے گا، عمر کتنی ہوگی وہ بھی لکھا جائے گا، تندرستی کیسی ہوگی وہ بھی لکھا جائے گا، کیا کیا عطا کیا جائے گا وہ سب لکھا جائے گا۔ اسی اعمال نامے کی رات میں اگر بندہ خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیتا ہے اور ان کے بدلے میں اتنی ہی نیکیاں عطا کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، لہذا آج کی رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ توبہ کی رات ہے۔ اصل چیز توبہ ہے۔ بندہ جب توبہ کر لیا کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء اٹھا کر دیکھو، جس میں حضرت بشر حافی کا مشہور واقعہ جو سارے دنیا کے اندر مشہور ہے۔ حضرت بشر حافی جو شراب پیتے تھے، شراب بناتے تھے، شراب بیچتے تھے، تینوں کاروبار حضرت بشر حافی کے، شراب پینا، بنانا، بیچنا۔ حضرت بشر حافی کبھی دین اسلام کے قریب نہ آئے، رغبت نہ ہوئی، لیکن بہت عمدہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جس انسان کے قلب میں ادب ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس بندے کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، اس کی معافی ہو جایا کرتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ حضرت بشر حافی شراب بنانا، بیچنا اور پینا تینوں کاروبار، ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ گزرتے گزرتے آپ کی نظر ایک کاغذ کے رکے پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی نے اس رکے کو اٹھایا اور دیکھا کہ ہاں اس پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی اس میں ہے، صفاتی نام الرحمن بھی ہے اور صفاتی نام الرحیم بھی ہے۔ حضرت بشر حافی کے قلب نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے پاکیزہ نام کو زمین پر پڑا رہنے دیا جائے۔ آپ نے اسے اٹھایا، بلند مقام پر رکھا، معطر کیا، عطر ڈالا۔ اگلی جو صبح ہوتی ہے وہ حضرت بشر حافی کے مقدر کو نوازنے والی ہوتی ہے، مقدر کو بلند کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کو رب نے خواب میں بتایا کہ جاؤ، جا کر بشر حافی سے کہنا کہ ہم نے تمہارے نام کو بلند کر دیا ہے، تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم نے تمہارے مرتبے کو بلند کر دیا ہے۔ حضرت بشر حافی نے جب یہ بات ایک قاصد سے سنی ہے تو حضرت بشر حافی ننگے پیر دوڑ کر چلے آئے ہیں، اور دوڑ کر آتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کہتا ہے رب کا الہام ہوا ہے، رب نے حکم فرمایا ہے کہ بشر سے کہنا اس نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم نے اس کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ حضرت بشر حافی توبہ کر لیتے ہیں، شراب خانے کو آگ لگا دیتے ہیں، آج سے نہ پیوں گا، اور توبہ کر کے رب کے حضور اپنے سر کو رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، میں نے تو محض تیرے نام کو بلند مقام پر رکھا تھا، تو نے ایسا مرتبہ کیوں عطا کیا؟ رب کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے جو میرے نام کو بلند کر دیتا ہے میں اس کے نام کو بلند کر دیتا ہوں، جو میرے نام کا ادب کر لیا کرتا ہے میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہوں۔ تم نے توبہ کر لی، میں نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ میں نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ توبہ حضرت بشر حافی نے کی، جنتی بنے، اور محض جنتی نہ بنے بلکہ اللہ نے اپنا ولی بنایا، اپنا قرب عطا فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت بشر حافی کا ادب وہاں کے جانور کرنے لگے۔ بغداد میں جب آپ چلا کرتے، جس راستے سے گزرا کرتے، اگر بکری اس راستے پر جا رہی ہے تو مینگنی نہ کرتی، پیشاب نہ کرتی، کیونکہ بشر حافی اس راستے سے گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا۔ اگر انسان ادب سیکھ لے تو جانور سے بہتر ہو جائے، لیکن انسان بے ادب ہوتا جا رہا ہے، ادب سے دور ہوتا جا رہا ہے، ادب نہیں سمجھ رہا ہے، اور جانور وہ ہے جس کو اللہ چاہے تو ادب سکھا دے۔ اب اگر انسان ادب نہیں سیکھتا ہے تو وہ جانور سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جانور سے برا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا ادب تو جانور بھی کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جانور بھی کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کی رات یہ چھٹکارے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ توبہ کی باتوں میں ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دور خلافت کے منصب پر فائز تھے، ایسے موقع پر ہر کوئی ڈرا کرتا
करता, हर एक डरा करता उमर बहुत ख़तरनाक है, उमर बहुत ख़तरनाक है, हर एक डरा करता, क्योंकि शराब पर पाबंदी आ चुकी थी। अब शराब पीना जायज़ ना रहा, शराब की तरफ तवज्जो करना जायज़ ना रहा। हज़रत उमर फारूक रास्ते से गुजरते हैं, एक सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने तौबा कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा वक्त उन्हें लगा शराब को तर्क करने में, शराब से दूर जाने में। एक दिन उनके दिल में जमी कि आज तो मैं शराब पी ही लेता हूँ, लिहाजा एक बोतल खरीदी और ख़रीद कर रास्ते से गुजरने लगे। इत्तेफाक की बात देखिए कि इंसान जिस चीज़ से डरता है वही डर उसके सामने आ जाया करता है। उमर फारूक से बहुत खौफज़दा थे, लेकिन शराब की बोतल लेकर आ रहे थे और उमर फारूक से सामना हो गया। अब तो लरस गए, कांप गए, जिस्म धूसने लगा और तड़प गए कि अगर उमर ने ये बोतल देख ली तो आज उमर के हाथों से कोई ना बचा सकेगा, मैं बख्शा ना जाऊंगा, मुझे मोहलत ना मिलेगी, बख्शा ना जाऊंगा। उमर के हाथ में शमशीर है, सर कलम कर दिया जाएगा, लिहाजा खौफ से लरस गए। हजरत उमर फारूक करीब आ गए और ये शराब की बोतल हाथ में लिए हैं, बगल में दबा लेते हैं। हजरत उमर फारूक की नज़र पड़ चुकी है कि इसने बोतल ले रखी है और उसमें शराब है। हजरत उमर फारूक समझ गए कि आज ये शराब लेकर आया है बिरहना शमशीर से, आज इसे कोई ना बचाएगा, आज इसका सर कलम कर दिया जाएगा। आप फरमाते हैं तुम्हारे पास क्या है? वो जवाब देते हैं नहीं नहीं, कहाँ कुछ है। जिस्म लरज़ रहा है, धूज रहे हैं, कांप रहे हैं और पैर थर्रा रहे हैं, पसीने पसीने हो गए हैं। उमर समझ गए कि ये शराब की बोतल लेकर आए हैं। हजरत उमर फरमाते हैं हाथ में क्या है? अर्ज करते हैं हुजूर कुछ नहीं है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया अपनी बगल में क्या दबा रखा है? अब ये खौफज़दा है, रब के हुजूर अर्ज करते हैं ए परवरदिगार आलम, आज तक तौबा की थी लेकिन आज सच्ची तौबा करता हूँ, उमर से बचा ले, मैं बहुत खौफज़दा हूँ। ए परवरदिगार आलम, आज के बाद कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा, कभी न छूऊंगा, कभी बोतल खरीद कर न लाऊंगा, आज उमर से बचा ले। रब ने देखा कि मेरा बंदा सच्ची तौबा करता है, अल्लाह ने तौबा को कबूल फरमाई। हजरत उमर ने पूछा ऐ बंदे हाथ में क्या है? जवाब देते हैं दूध की बोतल है। हजरत उमर फरमाते हैं झूठ बोलता है, शराब की बोतल दबाई है और दूध बताता है, निकाल कर दिखाता है। तो अब तक तो वो शराब की बोतल थी, लेकिन रब ने तौबा कबूल कर ली है। अब वो शराब शराब न रही बल्कि दूध की बोतल हो गई है, दूध की बोतल हो गई है। हजरत उमर फारूक ने देखा कि अभी तक तो ये शराब थी, अब दूध कैसे हो गई? तो रब की बारगाह से जवाब आता है ऐ उमर, जो सच्ची तौबा करते हैं उनकी शराब को मैं दूध बना दिया करता हूँ, और जो तौबा करके नमाज पढ़ लिया करते हैं उन्हें मैं जन्नती बना दिया करता हूँ। लिहाजा आज की ये रात तौबा की रात है, हमें सिद्क दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह के हुजूर हर एक गुनाह से, इंसान गुनाहों का मुजस्समा है, गुनाहों का पुतला है। हर एक घड़ी, हर एक लम्हा इंसान से गुनाह होते रहते हैं, छोटे बड़े गुनाह इंसान से होते रहते हैं। इंसान को चाहिए वो अपने गुनाहों से तौबा करे, और इस मुक़द्दस रात में जो तौबा कर लेते हैं अल्लाह ताला उनके गुनाह भी माफ़ फरमाता है। और सिर्फ माफ़ ही नहीं फरमाता बल्कि अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता करता है और उनके दरजात में बुलंदी अता करता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये नबी का सदका है जो हमें शबे बरात अता की गई, ये नबी का सदका है जो हमें शबे कद्र अता की गई, ये नबी का सदका है जो हमें शबे मेराज अता की गई, और ये भी नबी का सदका है जो हमें नमाज अता की गई, ये भी नबी का सदका है जो हमें कुरान अता किया गया, ये भी नबी का सदका है जो हमारे सीनों में ईमान अता किया गया। हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुशनुदी के साथ, ईमान के साथ, अकीदे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने
اپنے سر کو خم کرتے ہوئے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور جو بندہ محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سلام کو بھی قبول فرماتا ہے، اس کی نماز کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہی ایمان اور عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس مبارک رات میں جب ہم یہاں حاضر ہوئے تو ہمیں چاہیے صدق دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پروردگار عالم، جو کوئی گناہ ہم سے جانے اور انجانے میں ہوئے، چھوٹے اور بڑے گناہ ہوئے، جو کچھ خطائیں ہوئی، آج اس مبارک رات کے طفیل تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، تو ہمارے گھر کی تکلیفوں کو دور فرما، تو ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، تمام تر آفات اور بلائیات سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، آج دنیا میں مسلمان بہت پریشان نظر آتا ہے، جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے وہاں کوئی نہ کوئی مددگار پیدا فرما دے، کوئی نہ کوئی حمایتی پیدا فرما دے، ایسی مدد عطا فرما دے کہ جہاں مسلمان رہے وہیں اس کو مددگار نظر آئے، جہاں مسلمان رہے وہیں اس کو حمایتی نظر آئے۔ پروردگار عالم غیب سے مدد عطا فرما، پروردگار عالم غیب سے مدد عطا فرما، غیب سے مدد عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم ہند میں رہتے ہیں، مدینہ بہت دور ہے، ہمارے لیے بڑا دشوار ہے کہ ہم مدینہ تک جا سکیں، ہم نہیں جا سکتے، لیکن ہمارے نبی کے کرم کو ہند میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے قلبوں میں عطا فرما، ہمارے ہند میں عطا فرما۔ پروردگار عالم، مکہ المکرمہ بڑا دور ہے، 2 برس گزر گئے، لوگ حج بیت اللہ کو نہ جا سکے۔ آج وہ وقت آیا ہے، اب وہ وقت آیا ہے جب حج کو دنیا بھر سے لوگ پہنچیں گے، ہند سے بھی کوئی نہ کوئی حاجی جائے گا۔ اگر ہم نہ جا سکیں تو اس حاجی کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اس حاجی کے طفیل ہماری آرزوؤں کو قبول فرما لے۔ تو بڑا کریم ہے، تیرے لیے کوئی بات دشوار نہیں، تو اپنے بندوں کے بڑا کریم ہے۔ آج تو شب برات کی رات ہے، مقدس رات ہے، ایسی رات ہے جب تیری تجلیات آسمان دنیا پر ہوتی ہے، بندے سے قریب تر ہوتی ہے۔ تجھے اسی رات کا صدقہ ہے، لطف و کرم عطا فرما دے، اپنے حبیب کا رحم عطا فرما دے۔ وہ نبی وہ ہیں جو مکہ میں رہے، مدینہ میں آرام فرما ہے، وہ اپنے امتیوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ پروردگار عالم، اس حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، دنیا میں لوگ امراض سے پریشان ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہے، تجھے تیرے حبیب کا صدقہ ہے۔ اے پروردگار عالم، کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جس کی دعا تیرے تک پہنچتی ہوگی، تیرے دربار تک پہنچتی ہوگی، جس کی دعا کو تو قبول کرتا ہوگا۔ آج کی رات اسی کے صدقے میں، اسی بندے کی دعا کے طفیل میں کل جہان کے مسلمانوں کی دعا کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، آج وہ مقدس رات ہے جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے اندر جا کر مردوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ پروردگار عالم، جتنے لوگ حاضر ہیں، ہم میں سے جس کسی کا کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اپنے کرم کے طفیل اگر عذاب قبر میں گرفتار ہو، اسے عذاب قبر سے چھٹکارا عطا فرما دے، اس کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارشیں عطا کر دے، رحمت و نور کی بارشیں عطا کر دے، اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے، اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم، ہم میں سے جس کسی کے والدین دنیا میں موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اور جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم، ہم صدق دل سے آج توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں اپنے قلبوں کو رکھتے ہیں، اپنے جگر کو رکھتے ہیں، اپنے سروں کو خم کرتے ہیں۔ ہمارے ان جھکے ہوئے سروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول
فرما لے. تیرے گھر میں بیت اللہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار عالم. کوئی تو دنیا میں ایسا بندہ ہوگا جس کی دعا کو تو محبوب رکھتا ہوگا. اس کے طفیل ہر ایک کے دل میں جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پورا فرما دے, ان آرزوؤں کو پورا فرما دے, تمناؤں کو پورا فرما دے. آخر میں عرض کرتا ہوں اے پروردگار عالم, تو نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے. وہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے. اس رحمت میں سے تھوڑا سا حصہ ان گنہگاروں کو بھی عطا فرما دے, ان سیاہکاروں کو بھی عطا فرما دے. اور ہماری ماں بہنیں خواتین اسلام جو پردے میں رہ کر سن رہی ہیں یا گھروں پر موجود ہیں, پروردگار عالم ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے, نیک دعاؤں کو پورا فرما دے. ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا, کوئی نہ کوئی آرزو, کوئی نہ کوئی التجا ہے. پروردگار عالم میں سب کے نام نہیں جانتا, سب کی آرزویں نہیں جانتا, سب کی تمنائیں نہیں جانتا, لیکن تو بڑا کریم ہے. تو سب کے نام بھی جانتا ہے, آرزویں بھی جانتا ہے, تمنائیں بھی جانتا ہے, دعائیں بھی جانتا ہے. ہر ایک کے دل میں جو جو دعا ہے, جو جو تمنا ہے, جو جو آرزویں ہیں, آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں سبھی کی آرزوؤں کو پورا فرما دے, سبھی کی تمناؤں کو پورا فرما دے, سبھی کی دعاؤں کو پورا فرما دے. اس محفل کو سجانے میں جس کسی نے دامے درہمے قدم سخن نے حصہ لیا ہے, سب عاجز ہیں لیکن تو کریم ہے. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنے کرم کے طفیل سبھی کی مغفرت فرما دے. روزگار میں برکتیں عطا کر دے, گھروں میں برکتیں عطا کر دے, رحمتیں عطا کر دے. تو بڑا کریم ہے مولا, اپنے حبیب کا صدقہ عطا کر دے, کربلا والوں کا صدقہ عطا کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کچھ کہنے میں, سننے میں سہمن یا قصدن خامی لغزش خطا ہوئی ہو, اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل, اس مبارک رات کے طفیل معاف عطا فرمائے. مجھے حق کہنے, آپ کو حق سننے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے, اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. ایمان کی زندگی اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.